بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی اردو کہانیوں کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ چوتھا یکا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی جواب دیے بغیر ہیلگا باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں اوزاروں کا ایک باکس رکھا تھا۔ اگرچہ ہرمن کو شاید ہی اوزاروں کی ضرورت پیش آتی تھی، تاہم وہ احتیاطاً رہائش گاہ میں ٹول باکس ضرور رکھتا تھا۔ اس ٹول باکس میں ہیلگا لکڑی کا وزنی ہتھوڑا اٹھا لائی اور ایک کرسی پر کھڑے ہو کر تختے کا اٹھا ہوا سرا اور بھی مضبوطی سے بٹھا دیا۔ وہ اس کاروائی میں مصروف تھی اور دروازے کی دوسری طرف آرچر اسے ہر وہ گالی دیے چلا جا رہا تھا جو اسے یاد آ رہی تھی۔ تختے کی مضبوطی سے مطمئن ہو کر ہتھوڑا باورچی خانے میں رکھنے کے بعد ہیلگا نشست گاہ میں چلی گئی اور وقت دیکھا۔ لوری کی واپسی میں ابھی 3-4 گھنٹے رہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ہرمن کے پروگرام کو کیسے ملتوی کروایا جائے۔ محض فون کرنے سے بات بنتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ طویل بحث اور دلائل بازی شروع ہونے کا امکان تھا، اور اگر وہ لوگانوں کے لیے اس کی روانگی کو التوا میں نہ ڈال سکی تو لازمی تھا کہ اگلے دن کی شام وہ جنیوا اور پرسوں صبح وہ ایگنو ایئرپورٹ پہنچ جاتا۔ اس کے آنے سے سارا پروگرام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہرمن کو مزید 3 دنوں تک یہاں وارد ہونے سے روک کے رکھنا بے حد ضروری تھا۔ تہہ خانے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہیلگا نے فیصلہ کیا کہ ایڈن ہوٹل کی انتظامیہ کو کہا جائے کہ وہ ہرمن کو ایک ٹیلکس نیو یارک کی رہائش گاہ کے پتے پر بھجوا دیں۔ اگر ہرمن وہاں نہ ہوا تو رہائش گاہ میں متعین سیکرٹری یہ ٹیلکس وصول کر کے ہرمن تک پہنچا دے گی۔ اسی فیصلے کے پیش نظر ٹیلکس کا مضمون یہ تحریر کیا: سینٹرل ہیٹنگ سسٹم اب ٹھیک ہے، مگر مکان ابھی برق خانے کی طرح سرد ہے۔ گرم ہونے میں کم از کم 1 دن ضرور لگ جائے گا۔ سردی کی وجہ سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ ایجنسی والے جمعرات کی صبح کو صفائی کروائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم جمعہ کو جنیوا پہنچو اور ہفتہ کے دن ایگنو ایئرپورٹ پر تمہارا استقبال کروں۔ اس وقت تک سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ یہاں شدید برف باری ہو رہی ہے، ہیلگا۔ اس پیغام پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہیلگا نے سوچا، یقینی بات ہے کہ ہینکل سے مشورہ لیا جائے گا اور وہ کل کی پرواز ملتوی کرنے کی رائے دے گا۔ ہیلگا نے فون کر کے ایڈن ہوٹل کے ٹیلکس کے انچارج کلرک کو یہ پیغام دے دیا اور تاکید کر دی کہ یہ جلد از جلد روانہ کر دیا جائے۔ رسیور رکھنے کے بعد ہیلگا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بدن پوری طرح ٹوٹ رہا ہو۔ مسلسل اعصابی کشمکش اور جسمانی ورزش کے علاوہ اس نے دوپہر کے بعد کچھ نہ کھایا تھا، اور اب کھانا تیار کرنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ متامل سے انداز میں اس نے مزید شراب پینے کا خیال ترک کر دیا اور اٹھ کر مرے مرے قدموں سے باورچی خانے میں پہنچی۔ کافی پکانے کے برتن کو چولہے پر رکھ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ آنکھیں بند کیے وہ کافی تیار ہونے تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ تیز سیاہ کافی کے ایک پیالے نے اسے کافی تقویت بخشی، اور دوسرا پیالہ بھرنے کو تھی کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھی اور باورچی خانے کے دروازے پر جا کر تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ فرتے اضطراب سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، اور وہ کان لگائے دوسری مرتبہ وہی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہی آواز مان دوبارہ سنائی دی۔ یہ آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز تھی، اور اس کرا میں اتنا کرب تھا کہ ہیلگا کا جسم سرد ہو کر رہ گیا۔ دل میں وسوسوں اور اندیشوں کا غبار لیے وہ حال عبور کر کے تہہ خانے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ اپنی سانس اس شدت سے روک رکھی تھی کہ اس کے جبڑے درد کرنے لگے۔ اتنے میں کراہنے کی وہی آواز پھر سنائی دی اور ہیلگا لرز کر رہ گئی۔ کیا آرچر کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے؟ کافی شدید رد عمل ظاہر کرتا رہا اور غصے سے جلتا بھونتا رہا ہے۔ دل کا مریض ہونے کی صورت میں اتنی پٹائی کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ اگر ایسے میں وہ مر گیا تو
اس خیال سے ہیلگا کا دل کانپ اٹھا۔ پھر دروازے کی دوسری سمت سے اس کی بے حد ہلکی اور کمزور آواز سنائی دی، ہیلگا، ہیلگا، کیا بات ہے؟ اس کی آواز نمایاں طور پر کپ کپا رہی تھی۔ اف، میرا دل، آرچر کی بسورتی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے وہ دروازے کا سہارا لیے کھڑا ہو۔ وہاں میرے کوٹ کی جیب میں گولیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ لے آؤ، جلدی۔ ہیلگا کی نظر سیاہ کوٹ پر جا پڑی، جو ہال کی ایک کرسی پر پڑا ہوا تھا۔ متزلزل ہاتھوں سے ہیلگا نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں اور اسے پلاسٹک کی ایک تھیلی ہاتھ لگی۔ شفاف تھیلی نکال کر وہ اسے گھورنے لگی۔ اس میں 8 بیضوی شکل کی دوا کی گولیاں تھیں۔ تھیلی پر کوئی لیبل نہ تھا۔ آرچر کی کراہ پھر سنائی دی۔ درد و کرب سے لبریز اس آواز پر سوچے سمجھے بغیر ہیلگا دروازے پر جا پہنچی اور تختے کو پکڑ کر جھٹکا دیا، لیکن وہ یوں جکڑا ہوا تھا کہ خفیف سی حرکت بھی نہ کی۔ خدا کے لیے ہیلگا، جلدی کرو، میں مر رہا ہوں، مجھے وہ گولیاں دے دو۔ آرچر نے سسکتی آواز میں التجا کی، لیکن اس آواز میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا، جس نے ہیلگا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کہیں وہ بلف تو نہیں کر رہا۔ اس نے تھیلی کی طرف دیکھا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ یہ گولیاں دل کے مریضوں کے لیے ہوں، یہ ہاضمے کو درست کرنے والی خواب آور گولیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ہیلگا، کیا میری آواز سن رہی ہو؟ اس مرتبہ اس کی آواز قدرے مضبوط اور بلند تھی، گویا اسے خدشہ تھا کہ وہ کہیں دور نہ چلی گئی ہو۔ ہیلگا سوچنے لگی، اگر یہ واقعتاً بلف کر رہا ہے اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں تو پھر میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی، لیکن فرض کیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور واقعتاً اس کا دل ڈوب رہا ہو تو؟ گولیاں کوٹ میں نہیں، وہ بولی، ہو سکتا ہے کار میں ہو۔ نہیں، وہی ہیں۔ اس مرتبہ آواز قوی ہونے کے ساتھ ساتھ پھنکار رہی تھی۔ تم نے اچھی طرح نہیں دیکھا، پلاسٹک کی تھیلی میں سفید بیضوی گولیاں ہیں، دوبارہ دیکھو۔ دروازہ کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے لیے ہیلگا، مجھے یوں نہ مرنے دو۔ اس پھنکارتی آواز نے ہیلگا کے اعصاب میں تناؤ پیدا کر دیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ نشست گاہ میں چلی گئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد گلاس میں برینڈی ڈال کر اسے سانس لیے بغیر حلق میں انڈیل لیا اور پھر بے دم سی ہو کر صوفے پر گر گئی۔ آرچر کی موت کا اندیشہ ہیلگا کے ذہن میں مسلسل ڈنک مار رہا تھا، لیکن وہ تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی باری پر آرچر نے کوئی نرم سلوک نہ کیا تھا تو پھر ہیلگا کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس پر رحم کرتی؟ کرۂ ارض پر بلیک میلرز سے زیادہ ذلیل انسان کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسروں کی مجبوریوں اور کمزوریوں سے آگاہی کی قیمت وصول کرتا ہے۔ مرنے دو کم بخت کو، اس کی موت ہمیشہ کے لیے نجات کا سامان ہوگی۔ یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ ہیلگا کو اس امر کا بھی بخوبی احساس تھا کہ وہ اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہی ہے، اور وہ مایوسی کے عالم میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے اپنے اقدام کو جائز اور روا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ طفل تسلیاں اس لیے تھیں کہ ہیلگا کسی فیصلے پر پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ یقیناً دھوکہ کر رہا ہے۔ ہیلگا نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بد دیانت، بے رحم اور عیار شخص ہے، لیکن اگر لوری کی واپسی پر وہ مردہ پایا گیا تو؟ اس خیال سے ہیلگا کا جی متلانے لگا۔ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اور لوری کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو ہیلگا نے زبان سے تر کیا۔ اگر وہ مر گیا تو ڈاکٹر کو بلوانا ہوگا، اس کی موت کی خبر پر لگا کر اڑے گی۔ کیا اس کی موت کی خبر صورت سے بینک والوں کو پہنچ جائے گی؟ پھر تو جعلی دستخط کا شاخسانہ بیکار رہے گا۔ بینک والے ایک مردہ شخص کو خط کیوں بھیجنے لگے بھلا؟ آرچر کی موت کی خبر پا کر وہ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے اور ہیرمن کو جنیوا پہنچنے پر ایک خصوصی قاصد کے ہاتھوں لفافہ اسے پہنچا دیں گے۔ سوچ سوچ کر ہیلگا کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ پریشانی اور مایوسی کے عالم میں اس نے بھینچی ہوئی مٹھیاں زور سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیں۔ پھر وہ اٹھی اور کوئی آواز سننے کی نیت سے کمرہ نشست کا دروازہ کھول دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ہلکی سی آواز سنی، جیسے آرچر کمزور ہاتھوں سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ ہیلگا، خدا کے لیے وہ گولیاں۔ آرچر کی آواز اتنی نکی اور کمزور تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ ہیلگا نے پوری قوت سے ہاتھ کانوں پر دبا کر رکھ لیے اور بھاگتی ہوئی کمرہ خواب میں جا کر
بستر پر اوندھے منہ گر گئی۔ گیراج کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سن کر ہیلگا کی بے چین اور سکون سے محروم نیند ٹوٹ گئی۔ حیران اور سراسیمہ سی حالت میں وہ بستر سے اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہارنے سے منکر ہو رہی تھیں، اور اگر وہ جلدی سے بستر پر نہ بیٹھ جاتی تو لڑکھڑا کر نیچے گر جاتی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3:10 پر تھیں۔ کیا لوری واپس آ گیا؟ اسی تجسس نے اسے کچھ قوت بخشی، اور اٹھ کر ڈگمگاتی ہوئی وہ خوابگاہ سے نکل کر حال میں آئی۔ تہہ خانے کے دروازے پر ایک سراسیمہ نگاہ ڈال کر وہ صدر دروازے پر پہنچی اور اسے کھول دیا۔ سرد ہوا کے ایک غضبناک تھپیڑے نے اسے کپ کپا کر رکھ دیا۔ پیش دہلیز کی روشنی میں برف کی لاتعداد سفید کلیاں تیزی سے زمین پر اتر رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد برف کے اس طوفان میں لوری نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں وہی لفافہ پکڑا ہوا تھا جو ہیلگا نے اسے دیا تھا۔ فرط مسرت سے ہیلگا کو اپنے آنسو ضبط کرنا محال ہو گئے۔ لوری چیونگم تیزی سے چباتا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا دہلیز کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میڈم، کام ہو گیا ہے، اندر چلو، تمہیں سردی نہ لگ جائے۔ تھر تھراتے گھٹنوں کے ساتھ ہیلگا پیچھے ہٹی اور گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر لوری نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور اسے تھام کر دروازے کا اگلا پٹ بھیڑ دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے میڈم؟ اوہ، میں کتنی خوش ہوں کہ تم واپس آ گئے۔ ہیلگا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ آنسوؤں کا سیلاب کب سے راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہیلگا نے لوری کے کندھے پر سر ٹیک دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ لوری نے جلدی سے دوسرا دروازہ بند کیا اور پریشان ہو کر بولا، ہے میڈم، کیا بات ہے؟ کیا تم؟ تہہ خانے کے دروازے پر تختہ جمع دیکھ کر اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ پھر وہ بولا، کیا تمہیں کوئی مشکل ہوئی؟ اف، کیا بتاؤں، ہیلگا نے سسکاری مار کر کہا۔ لوری نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور نشست گاہ میں لے جا کر آرام اور احتیاط سے صوفے پر بٹھا دیا۔ کیا ہوا میڈم؟ کیا وہ بھاگ گیا؟ ہیلگا کے آنسو تھم چکے تھے۔ رومال سے بچے کچے آنسو صاف کر کے اس نے کہا، نہیں، لیکن لوری، میرا خیال ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ لوری بے اختیار ایک قدم پسپا ہو گیا۔ اس کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں خوف و ہراس کی گھٹا امڈ آئی۔ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولا، مر چکا ہے؟ ہیلگا نے ہاں کہنے کے انداز میں سر ہلا کر کہا، میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ دل کا مریض تھا۔ دوبارہ امڈنے والے آنسوؤں کو زبردستی روکتے ہوئے وہ بولی، بڑی ہی عجیب حالت تھی۔ وہ کراہتے ہوئے مجھے بلاتا رہا۔ اسے گولیوں کی ضرورت تھی جو اس کے کوٹ میں تھیں، لیکن میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر اسے گولیاں نہ دے سکی۔ پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور اب کوئی آواز نہیں۔ وہ شاید… ہیلگا زور سے کانپی اور اس کا فکرہ لٹکتا رہ گیا۔ لوری کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اجنبی نگاہوں سے وہ ہیلگا کو گھورنے لگا۔ اس کا ہلتا ہوا جبڑا بھی رک چکا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ خشک اور بے جان آواز میں بولا، مگر تمہیں اچھی طرح یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے؟ نہیں، تم جا کر دیکھو۔ وہ بدک کر ایک قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ اگر وہ مر گیا تو تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، میں نے کچھ سوچا نہیں۔ لوری، خدا کے لیے جاؤ، پہلے دیکھو تو صحیح۔ لوری کا رنگ اور پیلا پڑ گیا اور وہ بوکھلا کر بولی، لاش سے میں کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہیلگا صورتحال کو پا گئی اور لوری کو الزام دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے خیال آیا، کچھ بھی ہو، آخر کو ہے تو ناپختہ اور خام لڑکا، ہمیں پتہ کر لینا چاہیے۔ وہ بولی، میں چلتی ہوں، مگر تم بھی میرے ساتھ رہو لوری۔ ہو سکتا ہے وہ دھوکہ کر رہا ہو اور اکیلے مجھ پر حملہ کر بیٹھے۔ کسی قدر پس و پیش کے بعد لوری نے سر ہلا دیا۔ بہت اچھا میڈم، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لغزیدہ قدموں کے ساتھ ہیلگا دروازے کے پاس گئی اور تختے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جم گیا ہے، اسے ہٹا دو۔ لوری نے بڑے بڑے ہاتھوں سے تختے کا ایک سرا پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تختہ ہٹ گیا اور لوری نے اسے وہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے فولادی پیٹی کو ایک طرف ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ نیچے راہداری کی بتیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ 2-3 سیڑھیاں اتر کر ہیلگا کچھ سننے کے لیے رک گئی، مگر سینٹرل ہیٹنگ کی موٹر کی گھومر کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اپنی ہمت اور حوصلے کو استوار کر کے وہ اور سیڑھیاں اترنے لگی۔
آدھی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا، لوری ابھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہیلگا نے الجھتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ آؤ لوری۔ وہ سر ہلا کر بادل نخواستہ سیڑھیاں اترنے لگا اور اس کے پاس آ کر رک گیا۔ ہیلگا نیچے راہداری میں پہنچی اور ہونٹوں کو زبان سے تر کرنے کے بعد پکاری، جیک، جیک تم کہاں ہو؟ اس کی پکار صدائے بسحر ثابت ہوئی اور اس خاموشی پر اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ ساکت و صامت کھڑی راہداری کے آخر میں کھیلوں کے کمرے کے مقابل گرے ہوئے دروازے کو گھورتی رہی۔ تہہ خانے کی باقی کوٹھریوں کے دروازے بند تھے۔ ہیلگا کے ذہن پر مایوسی غلبہ پانے لگی۔ اس نے سوچا وہ رینگ رینگ کر کوٹھڑی تک پہنچا ہوگا اور اب وہاں مرا پڑا ہوگا۔ کچھ دیر بعد بے پناہ جد و جہد کر کے اس نے اپنے خوف پر قابو پایا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر تند لہجے میں بولی، لوری میرے ساتھ آؤ، تم بھی تو اس میں شامل ہو۔ رکتا جھجکتا لوری نچلی سیڑھی تک آ گیا اور پھر وہیں رک گیا۔ ہیلگا ہمت کر کے آگے بڑھی اور ڈرتے ڈرتے کوٹھڑی میں جھانک کر دیکھا۔ کوٹھڑی خالی پڑی تھی۔ کوٹھڑی کے آگے راہداری میں کچھ چپٹیاں بکھری پڑی تھیں اور دروازے کا ایک پٹ زمین بوس ہو رہا تھا۔ ہیلگا نے مڑ کر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کھیلوں کے کمرے کی طرف دیکھا، پھر اس کی توجہ لاری کی طرف بٹ گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑا پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ لوری کے لیے حقارت کی ایک شدید لہر اس کے سینے میں اٹھی، جس سے اس کا اپنا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ وہ مردانہ وار آگے بڑھی اور کھیلوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر دروازے کے قریب لگا ہوا بجلی کا بٹن دبا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کہ اس کمرے میں بھی آرچر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ بھاگ نہیں سکتا، یہ سوچتے ہوئے اس نے بدگمانی سے تہہ خانے کے آخر میں فولادی دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ دروازہ بدستور مقفل تھا۔ اب صرف دو کمرے تھے جن میں آرچر چھپا ہوا یا مردہ پڑا تھا، ایک کوٹھڑی اور دوسرا بوائلر روم، جس میں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کی موٹر گھمکار رہی تھی۔ وہ بوائلر روم کی طرف بڑھی اور دھکا دے کر اس کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ سیڑھیوں کے قریب واقع تھا۔ یہ دروازہ کھلتے ہی لوری بدک کر دو سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا۔ ہیلگا نے ادھر ادھر دیکھا مگر زندہ یا مردہ آرچر یہاں بھی دکھائی نہ دیا۔ دوسری کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیلگا نے کہا، وہ وہاں اس کوٹھڑی میں ہوگا، مگر یہ کہتے وقت اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تھی۔ لوری خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہیلگا کے خاموش فکرے سے وہ کچھ نہ سمجھ پایا تھا۔ اب ہیلگا نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا اور وہ بڑی بے دلی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ کوٹھڑی کا دروازہ بیرونی سمت کھلتا تھا۔ ہیلگا نے کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل پکڑا اور زور سے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندر سے آرچر کسی بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح طوفانی رفتار سے برآمد ہوا۔ ہیلگا دروازے کے ایک طرف تھی اور لوری اس کے راستے میں تھا۔ کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح آرچر کے دائیں ہاتھ کا مکہ لوری کی چھاتی پر پڑا۔ اس مکے میں آرچر نے اپنی ساری قوت سمو رکھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوری لڑکھڑا کر نیچے جا گرا، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے زور سے آرچر بھی نہ سنبھل سکا اور لوری کے اوپر سے گزرتے ہوئے توازن کھو بیٹھا اور سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ لوری، ہیلگا چیخ کر بولی۔ آرچر کافی بھاری بھرکم اور موٹا تھا۔ اسے اٹھ کر سنبھلنے میں کافی دیر لگ گئی۔ اتنے میں لوری نے اٹھ کر اس کا بایاں ٹخنا پکڑ لیا تھا۔ آرچر نے دایاں پاؤں اٹھا کر اسے ٹھوکر رسید کرنا چاہی، مگر اس کا پاؤں لوری کے منہ کے قریب سے ہوا میں گزر گیا۔ لوری نے کھینچ کر اسے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ لیا۔ اسے کوستے ہوئے آرچر نے زور لگا کر بمشکل اپنا پاؤں چھڑایا اور پھر چاروں شانے چت لیٹ کر ہانپتے ہوئے بے بسی سے لوری کو گھورنے لگا۔ جو ہی لوری اسے ٹھوکر مارنے کے لیے آگے بڑھا، ہیلگا چیخی، نہ لوری مت مارنا۔ منہ بنا کر لوری پیچھے ہٹ گیا اور ہتھیلی کی پچھلی طرف سے اپنے منہ کا پسینہ پہنچنے لگا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے آرچر نے سر گھما کر ہیلگا کی طرف دیکھا۔ تو تمہارا یار واپس آ گیا؟ ٹھیک ہے، تمہارا پلڑا بھاری ہے، جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ آرچر کے چہرے کی خراش پھیل کر گہری اور نیل گوں ہو چکی تھی۔ ہونٹ سوجے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر خشک خون کی پپڑی جمی ہوئی تھی اور وہ بوڑھا، ہراساں اور شکست خوردہ سا نظر آ رہا تھا۔ ہیلگا کی نسوانی رحم کی رگ پھڑک اٹھی اور وہ کمزور آواز میں بولی، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا جیک، مجھے افسوس ہے۔ افسوس؟ آرچر نے تلخی سے کہا اور رینگ کر اٹھتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اس لفظ کے معنی بھی تمہیں آتے ہیں؟ ہیلگا نے کھیلوں کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔
وہ کمرہ تمہارے لیے موزوں رہے گا، تمہارے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ آرچر لغزش زدہ قدموں سے لوری کے قریب سے گزرا جو تنا ہوا کھڑا کولوں پر ہاتھ رکھے تیزی سے چیونگم چبا رہا تھا۔ پھر وہ ہیلگا کے پاس سے گزر کر کھیلوں کے کمرے میں چلا گیا۔ بوجھل قدموں اور مزمحل ذہن کے ساتھ زینہ طے کر کے ہیلگا اوپر نشست گاہ میں گئی۔ وہاں ڈبل وسکی اور سوڈے کی آمیزش کر کے اس میں برف کے ٹکڑے ڈالے اور جام لیے پھر نیچے آ گئی۔ کھیلوں کے کمرے میں آرچر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جام کو ڈھپی ہوئی بلیئرڈ میز پر رکھ کر ہیلگا نے پوچھا، بھوک لگی ہو تو کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ او جہنم میں جاؤ، آرچر نے بیزاری سے کہا، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ہاتھ کے اشارے سے لوری کو ساتھ آنے کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل کر اوپر پہنچی۔ زینے کے دروازے پر وہ لوری سے مخاطب ہوئی، لوری، دروازہ بند کر کے تختہ دوبارہ لگا دو۔ پھر نشست گاہ میں جا کر اس نے لرزیدہ ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا جو لوری لے کر آیا تھا۔ کاغذ نکال کر اس نے بینک کے نام مکتوب پر آرچر کے جعلی دستخط دیکھے۔ یہ دستخط آرچر کے ہاتھوں کی ہو بہو نقل ثانی تھے۔ ہیلگا نے یہ دستخط آرچر کے دستخطوں کے ساتھ رکھ کر دیکھے، ان میں بالکل بھی فرق نہ تھا۔ ہیلگا کو یقین ہو گیا کہ بینک کو ذرا شک نہ گزرے گا۔ سب ٹھیک ہے نا میڈم؟ لوری نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیا اس نے کوئی سوال کیا تھا؟ لوری نے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ 5,000 فرینک مانگ رہا تھا مگر میں نے 3,500 فرینک دیے۔ کچھ رقم گیس پر خرچ ہوئی اور باقی یہ رہی۔ لوری نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسے اپنے پاس ہی رکھ لو، ہیلگا نے بے تابی سے کہا اور پھر میز کے قریب جا کر ایک لفافے پر بینک کا پتہ ٹائپ کیا۔ میں یہ پوسٹ کرنے لوگانوں کے ڈاک خانے جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں بھوک ہو تو باورچی خانے کی میز پر کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں۔ میڈم، تم کیوں زحمت کرتی ہو؟ میں جا کر پوسٹ کر دیتا ہوں۔ سڑک کی حالت بڑی خراب ہے اور برف بھی گر رہی ہے۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں اب چلتی ہوں۔ دھیان سے جانا میڈم، سڑک بڑی پھسلواں ہو رہی ہے۔ سر ہلا کر وہ ہال میں آئی اور کوٹ پہنا، وہ بھی ساتھ آیا تھا اور چیونگم چباتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلگا نے ہدایت کی، میری واپسی پر سونا مت اور کچھ نہ کچھ کھا لینا۔ اس نے تختے کی طرف دیکھا، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ وہ مسکرا دیا، جب تک میں یہاں پر ہوں میڈم، وہ باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ ہیٹ سر پر رکھ کر ہیلگا نے ہال میں لگے ہوئے آئینے پر اپنا سراپا دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا کہ وہ بوڑھی دکھائی دے رہی تھی۔ کسی قدر کوفت کھاتے ہوئے اس نے لفافہ ہینڈ بیگ میں رکھا اور پھر ہال کے ایک کونے میں پوستین والے جوتے نکال کر پہن لیے۔ میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، اگر تم خود جانا چاہتی ہو تو تمہاری خوشی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی سرد برفانی ہوا کا ایک جھونکا اس کے رگو پے میں اتر گیا اور وہ احتیاط سے دہلیز کی برف آلود سیڑھیاں اترنے لگی۔ چوتھی سیڑھی پر اس کا پاؤں کچھ پھسلا مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ خیال سے میڈم، لوری نے اسے دروازے میں سے آواز دی۔ اب کچھ اور سنبھل کر وہ گیراج تک جا پہنچی۔ گرم کار میں بیٹھ جانے کے بعد اسے سکون کا کچھ احساس ہوا۔ لوگانوں تک سڑک اور راستے میں واقع ہونے والے 3 خطرناک مقامات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے کار کو حرکت دی اور احتیاط سے چلا دی۔ راستے سنسان پڑے تھے، کوئی آتی جاتی کار دکھائی نہ دے رہی تھی۔ 2 جگہ برف پر کار کے پہیے سلپ ہوئے مگر وہ ایک مشاق ڈرائیور تھی، سو جلد ہی اس نے کار پر قابو پا لیا۔ تقریباً 15 منٹ کی دشوار اور صبر آزما ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگانوں کے سینٹرل پوسٹ آفس پہنچ گئی۔ کار کو پارک کر کے وہ نیچے اتری اور لفافہ لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ تیز رفتاری کے باوجود وہ 1 منٹ تک وہیں کھڑی سستاتی رہی۔ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو چکا تھا، اب یہ دیکھنا تھا کہ بینک تصویروں والا لفافہ واپس بھیجتا ہے یا نہیں۔ آخر کیوں نہ بھیجے گا؟ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے کوٹ پر جمع ہونے والی برف کو جھاڑا اور پھر کار میں جا بیٹھی۔ سامنے شیشے میں سے برف گرنے کا منظر دیکھتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگا دیا۔ پوسٹ آفس کی پیشانی میں نصب روشن کلاک پر وقت 3:55 بتا رہا تھا۔ تھکن اور خستہ حالی محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ بینک سے لفافہ وصول کرنے میں ابھی 30 طویل گھنٹے حائل ہیں۔ اگر برف باری اسی طرح ہوتی رہی تو اس بات کا امکان نہیں کہ ہرمن پرواز کا خیال کرے۔ ناسازگار موسم میں وہ ہمیشہ پرواز سے گریز کیا کرتا تھا۔ اس نے لیور کو حرکت دی اور کار موڑ کر دوبارہ کسٹاگ نولا کا رخ کیا۔ ایک جگہ ڈھلوان بہت زیادہ تھی،
ہر احتیاط کے باوجود یہاں مرسڈیز کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ کار کے پچھلے پہیے بری طرح پھسلے اور کار ڈاواں ڈول ہو کر کھڈ کی طرف چلی۔ ہیلگا نے تیزی سے ڈرائیونگ وہیل کو چکر دیا، گیس پر دباؤ دیا اور کار کا رخ دوبارہ سڑک کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن سڑک تک چڑھائی تیز اور کسی قدر عمودی تھی۔ کار کے پہیے تیزی سے برف پر گھومتے رہے اور پھر کار پیچھے کو لڑک کر سڑک کے پشتے سے جا لگی۔ چند لمحوں تک ہیلگا گمسم بیٹھی سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ چڑھائی پر ایک اور یلغار کی جائے، لیکن اس مرتبہ اس نے سڑک پر سیدھی چڑھائی نہ کی بلکہ پیچھے کچھ جگہ ہموار تھی۔ اس نے کار کو ریورس کیا اور آہستہ آہستہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سڑک کی سمت چڑھائی کم تھی۔ اپنی تھکن پر غلبہ پاتے ہوئے اور تمام تر قوتیں جمع کرتے ہوئے یہاں سے اس نے پھر یلغار کی۔ اس مرتبہ اس نے گیس پیڈل پر اتنے ہلکے پاؤں سے دباؤ رکھا کہ محض انجن چلتا رہے۔ اس طرح پہیے آہستہ آہستہ برف کو کاٹتے گئے اور کار رینگتے ہوئے سڑک پر جا پہنچی۔ اس مشقت سے وہ اتنی تھک چکی تھی کہ برف پر احتیاط سے کار چلانا اسے بڑا صبر آزما مرحلہ معلوم ہونے لگا تھا۔ رہائش گاہ کا دروازہ دور سے دکھائی دیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور مزید ڈرائیونگ سے بچنے کے لیے کار ایک طرف روک کر اتر کھڑی ہوئی۔ کار کی بتیاں روشن چھوڑ کر وہ پا پیادہ ہی گھر کی طرف چل دی۔ کار میں چلنے کی نسبت برف میں پیدل چلنا کہیں زیادہ سہل اور آسان ثابت ہوا، تاہم بیرونی دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ سردی سے کانپنے لگی تھی۔ گھنٹی بجنے پر ہلکی سی تاخیر کے بعد لوری نے دروازہ کھولا اور بولا، میڈم تم خیریت سے ہو نا؟ اندر داخل ہو کر ہیلگا نے کوٹ اتارا اور لوری کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولی، برف باہر جھاڑ دو۔ وہ دروازے سے نکل کر برف جھاڑنے لگا اور ہیلگا بے دم ہو کر پیٹی پر ٹک گئی۔ گرم رہائش گاہ کی حرارت اس کے جسم میں حیات نو کی لہریں پھونک رہی تھی۔ کوٹ جھاڑنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے لوری بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا باہر بڑا کمینہ موسم ہے میڈم۔ ہاں میں کار سڑک پر ہی چھوڑ آئی ہوں۔ ہیلگا نے ہیٹ اتار کر فرش پر اچھال کر پھینکتے ہوئے کہا، کھانا تیار ہے میڈم، آؤ اور کھا لو۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں تھک کر چور ہو چکی ہوں اور سونا چاہتی ہوں۔ تمہارا کمرہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچی، پھر مڑ کر بولی، کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ تم آرام کرو میڈم، میں اسے دیکھ لوں گا۔ شب بخیر لوری، اور شکریہ۔ اس کی گرم جوش مسکراہٹ نے ہیلگا کے اعصاب میں نئی جان دوڑا دی۔ تم اب سو لو میڈم، اٹھو گی تو تمہاری طبیعت ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے تھکے تھکے سے انداز میں اس نے لباس اتارا۔ پاجامہ پہن کر دانت صاف کرنے کی زحمت کیے بغیر اس نے بتی بجھائی اور بستر پر جا لیٹی۔ کئی سالوں کے بعد اس کے لبوں سے رات کی دعا ابھری، لیکن ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک نے ہیلگا کو بیدار کر دیا اور گزشتہ شب کے ہنگامہ خیز واقعات یاد آتے ہی وہ جھٹکا کھا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ میڈم کچھ کھانا پینا پسند کرو گی؟ مطمئن ہو کر اس نے تکیے سے ٹیک لگا دی۔ سورج کی کرنیں پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ اس نے بیڈ لیمپ کا بٹن دبا کر وقت دیکھا۔ 9:15 ہوئے تھے۔ وہ بولی، ہاں ضرور لوری، لے آؤ۔ ہیلگا کو یاد آیا کہ کل دوپہر کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس یاد کے ساتھ ہی اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ ہاں لوری، 2-3 انڈے اور ٹوسٹ لے آؤ، لیکن 15 منٹ بعد۔ بہت اچھا میڈم۔ اس کے ساتھ لوری کے قدموں کی چاپ دور جاتی سنائی دی۔ وہ بستر سے اتری اور غسل خانے میں چلی گئی۔ اپنے بالوں اور چہرے کی آرائش میں اسے 15 منٹ سے زیادہ ہی لگ گئے، لیکن اس کام سے فراغت پانے کے بعد اس نے آئینہ دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اس نے جلدی سے لباس پہنا اور اوپر بٹنوں والا سرخ سویٹر پہن کر خوابگاہ سے نکلی۔ اسی وقت باورچی خانے سے لوری ایک ٹرے لیے آ گیا۔ سب تیار ہے میڈم۔ ٹرے میں 3 انڈوں کی آملیٹ، سکے ہوئے نسواری توست، نارنگی کا مربع اور کافی کا برتن رکھا تھا۔ نشست گاہ میں اس ناشتے کی تعریف میں ہیلگا نے 1-2 جملے کہے اور پھر نیپکن کھولتے ہوئے بولی، اس کا کیا حال ہے؟ لوری قریب ہی ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور چیونگم کا پیکٹ کھولتے ہوئے بولا، میں نے اسے غسل خانہ استعمال کروا دیا ہے اور ناشتے میں گائے کا گوشت دیا ہے، اب وہ سیدھا ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کر کے ہیلگا اطمینان سے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ تمہارے بیسل روانہ ہونے کے بعد میں بڑی فکر مند ہو گئی تھی۔ راستہ یقیناً خطرناک تھا، پھر بھی تم جلدی آ گئے۔
لوری نے کندھے اچکائے۔ واپسی میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی، مگر میں احتیاط سے کام لیتا رہا۔ چند منٹ تک خاموشی سے لقمے چبانے کے بعد وہ بولی، تم نے خطوں کے ساتھ اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں میڈم، میں اس کے سر پر کھڑا رہا۔ رون نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ رقم کے لیے اپنی ماں کا گلا بھی کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رون سے بھی بات ہوئی؟ ہیلگا نے سرسری انداز سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اسے فون کیا تھا۔ لوری نے آگے کی جانب جھک کر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے۔ رون کی میں بڑی قدر کرتا ہوں میڈم۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے بتا دوں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس کی طرف سے لعنت ملامت سننے کے بعد میں نے اسے بتا دیا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔